أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر، اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور، سو حد سے نہ نکل جائے، قتل کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے۔ اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر جس طرح کے بہتر ہو، جب تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی، اور پورا بھر دو ماپ جب ماپ کر دینے لگو، اور تولو سیدھی ترازو سے، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چند خاص امور سے متعلق احکام اور ہدایات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ رکوع کے آغاز سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان میں پہلی ہدایت تو یہ بیان فرمائی گئی لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ دیکھو اپنی اولادوں کو مفلسی آنے کے خوف سے قتل مت کیا کرو۔ اور پھر اس کی حکمت بیان کی گئی کہ قتل کیوں نہ کیا جائے، قتل کرنے میں کیا قباحت اور خرابی ہے۔ فرمایا گیا نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں اور ان کی روزی بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یعنی اس خیال سے قتل کرنا کہ کھائیں گے کہاں سے، اس خیال سے مار ڈالنا کہ اگر بچے پیدا ہو گئے تو افلاس آئے گا۔ آج کل یہ سوچ عام ہو رہی ہے، اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ وہ بھی یہ سوچنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ چاہے تو 500 بچوں کی کفالت کر سکتا ہے، وہ چاہے تو یتامہ کے بڑے بڑے سینٹر چلا سکتا ہے، لیکن وہ بھی خیال کرتا ہے کہ بھئی 2 بچے ہی اچھے، اور بس یہ سنبھلیں گے کیسے، پلیں گے کیسے، اور کھائیں گے کہاں سے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ بچے تو اس کے گھر میں 1 یا 2 ہیں، لیکن وہ جو پالتو کتے رکھے ہوئے وہ 12-15 ہیں، ان کی پوری ایک فوج ہے اس کے گھر میں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا مفت میں پل رہے ہیں یا وہ کھاتے نہیں ہیں؟ قرآن مجید میں ذات باری تعالی نے اس نظریے کو باطل قرار دیا ہے۔ یہ سوچنا کہ یہ پیدا ہوں گے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، یا یہ پلیں گے کیسے۔ اللہ فرما رہے نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتے ہیں۔
یعنی دونوں کے پالنہار اللہ ہے، پالنے والے، سنبھالنے والے، پیدا کرنے والے، ضروریات کی کفالت فرمانے والے، رزق بہم پہنچانے والے، سب اللہ کی ذمہ داری ہے، تم تو میاں اپنے حصے کا کام کرو۔ تو فرمایا ان کا قتل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ چھوٹی موٹی خطا نہیں ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اور دوسری ہدایت یہ دی گئی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، زنا کے قریب مت جانا۔ میں نے عرض کیا تھا یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا، براہ راست بھی کہا جا سکتا تھا کہ زنا مت کرنا، یہ بڑی بری چیز ہے، یہ بڑی بے حیائی ہے، بڑی فحاشی ہے، بہت برا راستہ ہے، بدترین راستہ ہے، لیکن اس کے دواعی سے اور اسباب سے بھی بچنے کی تلقین فرمائی گئی۔ قریب نہ جانا، قریب نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو ان اسباب سے بھی بچنا جو اسباب تمہیں بالآخر زنا تک پہنچا دیں، بدکاری تک پہنچا دیں۔ ظاہر انسان ایک دم تو بدکاری تک نہیں پہنچتا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں غفلت کرتا ہے، پردے میں غفلت کرتا ہے اور انہیں نظر انداز کرنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور بالآخر وہ آدمی بدکاری تک پہنچ جاتا ہے جس نے کبھی تصور میں بھی بدکاری کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا جس نے کبھی۔ اور بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم دواعی زنا سے نہیں بچیں گے، وہ اسباب جو زنا تک لے جانے والے ہیں ان سے نہیں بچیں گے تو پھر مبتلا ہو کر رہیں گے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص بڑا نیک متقی پرہیزگار اور دن رات عبادت کرنے والا گوشہ نشین آدمی، اس کی شہرت بھی بہت زیادہ تھی کہ بھئی یہ تو صرف اللہ اللہ کرتا ہے، گوشہ نشین ہے، مخلوق سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ وہاں کا جو حاکم تھا اسے سفر درپیش ہوا، اب اسے خیال آیا کہ جوان بچی ہے، اسے کہاں چھوڑا جائے، کس کے پاس چھوڑا جائے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ بڑا نیک صالح آدمی ہے، اس کے پاس چھوڑ دیا جائے، بہت صالح آدمی ہے وہ، اس کی نگرانی میں رہے، بس وہ جہاں عبادت کرتا ہے وہیں آس پاس کوئی حجرہ یا کمرہ دے دے، وہ بچی وہاں رہا کرے، چند مہینے کی تو بات ہے۔ تو اب اس نے ان کی خدمت میں جا کر درخواست کی، انہوں نے کہا بھائی یہ کام تو بہت خطرناک کام ہے، یہ کام تو ہم نہیں کریں گے، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی ابتلا اور آزمائش کی بات ہے، جوان لڑکی اسے کون سنبھالے گا، اس کا کھانا پینا کون دیکھے گا؟ تو اس نے اصرار کیا اور اس کے تقوی کی تعریف کی اور کہا کہ جی آپ جیسا تو شہر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایسے خطرے والا کام ہو نا، کوئی کتنے ہی کہ آپ جیسا شہر میں کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے کہا بھائی ہاں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن مہربانی کریں یہ وزن ہمارے اوپر نہ ڈالیں، ہمیں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، سیدھی بات ہے، سیدھا کہہ دینا چاہیے۔ تو خیر جب اس نے تعریف کی اور قائل کیا تو یہ راضی ہو گئے، کہا بھئی ایک شرط ہے کہ بس یہ الگ جو حجرہ ہے نا اس حجرے میں ہی رہا کرے، اور نہ میں بات کروں گا، نہ ملوں گا، نہ حال احوال کروں گا، اگر یہ اس طرح رہ سکتی ہے اتنی کڑی شرائط کے ساتھ تو آپ دیکھ لیجئے۔ اس نے کہا رہے گی، بچی سے پوچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، رہوں گی میں۔ اب وہ وہاں رہنے لگی، اور یاد رکھیں شیطان ایک دم برائی تک نہیں لے جاتا بلکہ آہستہ آہستہ قریب کرتا ہے، غیر محسوس طریقے سے قریب کرتا ہے۔ ایک عالم دین سے میں نے سنا موبائل ہے کہ دیکھو یہ موبائل میں آپ ایک دم فحش ویڈیو تک نہیں پہنچیں گے، ایک دم نہیں پہنچیں گے آپ پہلے ہلکی پھلکی بدنظری کریں گے، پھر اس سے زیادہ درجے کی بدنظری کریں گے، پھر اس سے زیادہ درجے کی بدنظری کریں گے، پھر بالآخر بے لباس عورت کو بھی یہ دیکھے گا تو اس کے دل میں ہلچل نہیں مچے گی،
اب کیا ہوا، وہ ٹیکا جو روز لگتا تھا آج وہ اثر کر گیا. اب یہ بالکل برہنہ عورت کو بھی دیکھے گا تو اب اس کے دل میں ہلچل نہیں ہوگی جو 10 دن پہلے ہو سکتی تھی اور ہو رہی تھی. کہ اگر ایسا منظر بھی سامنے آیا تو اس کو دیکھنا گوارا نہیں تھا. اب کچھ دن کے بعد فرمانے لگے یہ ہوگا، اب یہ وہی چیزیں تلاش کر کے صرف وہی دیکھے گا بس، کیونکہ اب یہ قریب ہو گیا خرابی کے. اس لیے کہا نا اس کے قریب نہ جاؤ، تو قریب نہ جانے میں یہ حکمت ہے. تو خیر وہاں چھوڑ دیا. اب یہ کام کرتے تھے کہ بس وہ کھانے کے وقت کھانا دے کر دروازے کے باہر اور دروازہ بجا کر کہتے تھے اٹھا لو. کچھ دن یہ سلسلہ چلا. پھر اس کے بعد دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ پتہ نہیں بیمار ہے، ٹھیک ہے، کیا حالت ہے، تمہاری ذمہ داری اور نگرانی میں ہے. اللہ کے بندے ایسی بھی کیا خشکی، تم 2 لفظ خیریت کے بول دیا کرو، اس سے خیریت معلوم کر لیا کرو. اور بھئی یاد رکھیں جب نامحرم سے گفتگو انسان ناحق اور غیر ضروری شروع کرتا ہے تو فتنے میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، فتنے میں مبتلا ہوگا وہ. تو اب یہ رک کر انہوں نے خیریت پوچھنا شروع کی. کوئی ضرورت تو نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اب اس کے بعد کچھ دن بعد ذہن میں دماغ میں ڈالا کہ تم بالکل دروازے کے باہر سے پوچھتے ہو، 2 گھڑی اگر بیٹھ کر خیریت معلوم کر لو. کہ شیطان کیسے دھکیلتا ہے، آہستہ 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 برائی کی طرف دھکیلتا ہے. اب یہ بیٹھ کر خیریت معلوم کرنا شروع کی. پھر شیطان نے مزید تعلق کی طرف مائل کیا. کہا کھا بھی کبھی ساتھ لیا کرو، کھانا پینا ساتھ کر لو. اب کھانا پینا ساتھ شروع کیا. بالآخر حضرت نے لکھا ہے، لمبا قصہ ہے، برائی میں مبتلا ہو گیا. وہ عبادت بھی گئی، وہ ریاضت گئی، وہ تہجد اور نمازیں اور وہ دعائیں سب ٹھکانے لگی. ساری چیزیں پوری ہو گئی. جو آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نہ پردے کی ضرورت، نہ نظروں کی حفاظت کی ضرورت، نہ اختلاط سے بچنے کی ضرورت. کہتے جی ہمیں بھروسہ ہے. یاد رکھنا تم بھی جھوٹے، تمہارا بھروسہ بھی جھوٹا، اور رب العالمین اور ان کا کلام سچا ہے. قرآن کہتا ہے آزمائش ہے، تمہاری بات سنی جائے گی، اللہ کی بات سنی جائے گی. تم تو شیطان کے دھوکے کے مارے ہوئے ہو. اب وہ تسلی کے لیے دلائل دیتا ہے نا، یعنی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. کیا ہے، ہماری کزن ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، ہماری بہنوں کی طرح ہے. پھر وہیں واقعات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ واقعات بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں بہنیں سمجھا جاتا ہے، جہاں بھائی بنا لیے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں رشتے صرف وہی ہیں جو اللہ نے اور شریعت نے مقرر کیے ہیں. باقی ہم جو نفس کی خباثت کے راستے سے کچھ رشتے مصنوعی اور فرضی بنا لیتے ہیں، وہ رشتے اللہ اور رسول نے نہیں بنائے. نامحرم عورت ہے، اس کو بہن بنا لیا، بہن بنا لیا، پردہ کھول دیا. اب گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. صاحب آپ کا تو پردہ ہے، آپ نامحرم ہیں. نہیں، میں نے بہن بنایا ہوا ہے. یہ بہن آپ نے کیسے بنا لیا؟ شریعت نے تو اس کو بہن قرار نہیں دیا. آپ اس کے لیے نامحرم، وہ آپ کے لیے نامحرم. تو پردہ کیسے کھل سکتا ہے؟ احتیاط کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس نے برائی کی، حمل ہوا، بعد میں اس نے اسے قتل کیا اور مٹی میں دبا کر مٹی برابر کر دی، قبر بھی نہ بنائی، گڑھے میں دبا دیا. اب وہ جب آئے تو کہا بہن تو آپ کی مر گئی، بیمار ہوئی، علاج معالجہ کرائے لیکن صحت مند نہ ہو سکی. انہیں شک بھی نہ گزرا. اب شیطان ظاہر ہے جب ہلاکت کے راستے پر ڈالتا ہے تو پورے راستے پر ڈالتا ہے. اب اس نے انہیں آ کر ورغلانا شروع کیا کہ اس نے تو برائی کی ہے، ایسا کیا اور ویسا کیا ہے. بالآخر جب دلوں میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کوئی مرض نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، کیا ہوا ہے آخر، اور انہوں نے کھود و کریت کی معلومات کی تو لگا کہ اس کا بیان تو صحیح نہیں لگتا. جب زیادہ زور دیا تو معلوم ہوا کہ جی واقعی نوبت برائی تک پہنچی، حرام کاری تک پہنچی، پھر قتل تک پہنچی، پھر اسے مار کر دفنا بھی دیا، گڑھا میں دفنا دیا، اور ان سے کہہ دیا مر گئی تھی اس لیے ہم نے تو دفنا دیا. اب انہیں جب شک ہوا اور ساری باتیں کھلی تو معلوم ہوا کہ سارے کام غلط تھے اور یہ سب جھوٹ تھا اور اسے اس نے قتل کر دیا ہے.
تو بھائی شریعت مطہرہ اور ذات باری تعالی کے فرمان اور ہدایات سے بڑھ کر ہم اپنے خیر خواہ نہیں ہیں، اس کو مان لینا چاہیے۔ یہ کہنا نہیں ہمیں کیا ہوگا، ہم پردہ نہ کریں تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہماری بہن، وہ ہمارا بھائی، بے حجاب ہے، بے پردہ ہے، رشتہ وہی رہتا ہے جو رشتہ شریعت نے بنایا ہو، اس کی حیثیت نہ ہم بدل سکتے ہیں نہ بدلنی چاہیے۔ بہن بھائی بنا لیے پردہ نہیں کرتے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی کسی بچی کو لے کر پالے، اتنا نازک مسئلہ ہے، لے پالک بچے ہوتے ہیں نا، بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، جسے عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں، تو بچے یا بچی کو لے کر پالا اور بچی کسی اجنبیہ کی ہے یا اجنبی کی ہے، یعنی اس سے کوئی بظاہر ایسا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پردہ نہ ہوتا ہو، بلکہ وہ عاقلہ بالغہ ہونے کے بعد نامحرم ثابت ہو جائے گی، تو یہاں تک حکم ہے جس نے اپنی گود میں کھلایا، جو اس کا منہ بولا باپ ہے، یہ اس کی منہ بولی بیٹی ہے، لے پالک بچی ہے، متبنہ ہے، لیکن جب یہ بچی جوان ہوگی تو اس آدمی سے جو سارے معاشرے میں اس کا باپ سمجھا جاتا ہے، اس سے بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ شریعت اتنی مستحکم ہے، شریعت ہمارے قول و قرار کی یا ہماری باتوں یا ہمارے خیالات کی پابند نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے تو دل بھی صاف ہے، ہماری آنکھیں بھی صحیح ہیں، پردہ نہ کریں، ہمارے لیے تو سب بہن بھائی ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ قرآنی نظریے کے مقابلے میں اپنا غلط نظریہ گھڑ رہا ہے، اس لیے وہ غلط ہے، اور رب العالمین کا فرمان سچا ہے۔ آزمائش میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں کب برائی کی طرف چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور بھائی برائی بھی ایسی برائی ہے جس میں انسان کے لیے کشش ہے، ظاہر ہے اس وقت اس کی طرف کھنچے گا، بے احتیاطی کرے گا تو ضرور برائی کی طرف جائے گا، نامحرم کے پاس تنہائی میں بیٹھے گا ضرور برائی کی طرف جائے گا، آج ایک بات کرے گا کل میلان بڑھے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی اجنبی یا عورت گھر سے نکلتی ہے اور مرد نکلتا ہے تو شیطانوں کی ایک جماعت ہے جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی نگاہیں عورت کی طرف پھیرتے ہیں، عورت کا میلان مرد کی طرف کرتے ہیں۔ عورت گھر سے نکلے گی، مرد گھر سے نکلے گا، تو یہ شیطان کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا دھیان اس کی طرف، اس کا دھیان اس کی طرف، مستقل اسی کام پر لگے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے بھی شروع میں عرض کیا، یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، بلکہ یہ فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ساری باتیں ہیں جن میں احتیاط نہ کی جائے تو انسان زنا کے قریب پہنچ جاتا ہے، اسی سے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو مت مارو جس کے مارنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یعنی خون ناحق مت کرو۔ ایک شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو ویسے ہی قتل کر دیا۔ ایک انسان کا خون ناحق کرنا احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے، اور کسی ایک انسان کا خون ناحق ہونے سے بچا لینا اس کی جان، ایسا ہے جیسے اس نے کل انسانیت کو بچا لیا۔ اتنی انسانی جان کی قدر و قیمت، اہمیت اور حیثیت ہے، تو ہمیں اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے جس کے قتل کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، الا بالحق، مگر کسی وجہ سے۔ اب کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، قتل کے بدلے قتل، النفس بالنفس، اس نے قتل کیا، جرم ثابت ہو گیا، قتل کے بدلے قتل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے، بدکار آدمی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح محسن کہتے ہیں، سواد سے شادی شدہ ہے، الیاذ باللہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا کوڑے نہیں ہے، شادی شدہ کی سزا کوڑے نہیں ہے، سنسار کرنا ہے۔ یا شریعت اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اس کی جان لینا جائز ہے، اس کو مارنا جائز ہے، اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ ایک وہ جس نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو
شادی شدہ ہے زانی ہے بدکار ہے. جو غیر شادی شدہ ہے اگر اس سے یہ کام ہو جاتا ہے بدقسمتی سے تو اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے. اس کے لیے کوڑوں کی سزا نہیں ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اپنا دین بدل لیا تو اس کے بارے میں بھی حکم ہے من بدل دینہ فاقتلوہ. جو اپنا دین بدل لے اسے مار دو یعنی مرتد ہو گیا نعوذ باللہ. یہ 3 راستے شریعت نے متعین فرمائے ہیں. قتل کیا ہے قتل کے بدلے قتل, یا سنسار کی سزا ہے زنا بدکاری شادی شدہ ہونے کے باوجود محسن ہونے کے باوجود. اور اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے بدقسمتی سے اللہ نہ کرے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے دین چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے اسے قتل کر دیا جائے. اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ بغیر وجہ کے کسی کو مار ڈالا جائے قتل کر دیا جائے. یہ جو چھوٹی چھوٹی رنجشوں پہ مار ڈالتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر گولی مار دی, یہ اس سے ناراض ہوا اس کو مار دیا, اس سے ناراض ہوا اس کو مار دیا. یہ ہمارے یہاں بہت سے علاقوں کے اندر شبے کی وجہ سے مار دیتے ہیں. کاروکاری کا شبہ ہو گیا اب اس کو اٹھا کر مار ڈالا. تو بھائی پہلے تو جرم ثابت ہو اور شرعی معیار کے مطابق ثابت ہو, باقاعدہ طور پر گواہ اور شاہد موجود ہوں, اس کے بعد شریعت متعین کرے اس کی سزا کیا بنتی ہے. تم نے کیسے اس کو مار دیا, ایسے کیسے مار دیا. اب اس میں بہت سی مرتبہ جھوٹ بھی چلتا ہے, بہت سارے معاملات کی وجہ سے غلط الزام بھی لگا دیتے ہیں, ناحق الزام بھی لگا دیتے ہیں. تو بغیر وجہ کے یا محض شبے کی وجہ سے یا قصور کم ہے اس میں اس کی جان ہی لے لی, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ بھی فرمایا گیا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. جو مظلوم مارا گیا تو اس کے وارث کو شریعت نے اختیار دیا ہے لولیہ سلطانا, واقعی شریعت نے اس کو اختیار دیا کہ بھئی وہ بدلہ لے سکتا ہے. لیکن یہ بھی تاکید کر دی گئی فلا یسرف فی القتل, قتل کرنے میں حد سے نہ گزرے. مثال کے طور پر اگر اسے قتل کرنا ہے قتل سے پہلے اس کے اعضاء کاٹ رہے ہیں, ناک کان کاٹ رہے ہیں, مسلا کر رہے ہیں, یا ناش کی بے حرمتی کر رہے ہیں, یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں, یا جلا رہے ہیں, اس کی اجازت تو نہیں دی شریعت نے. اس نے جان لی ہے, جان کے بدلے اسی طرح سے تم جان لے لو. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اس کو زیادہ اذیت دے کر مارا جائے یا مارنے کے بعد ناش کا مسلا کیا جائے, بے حرمتی کی جائے, اس کے ناک کان کاٹے جائیں, اذیت پہنچائی جائے. یہ تو اس کی تو اجازت نہیں ہے. یعنی جتنا معاملہ شریعت تمہیں جس کی اجازت دیتی ہے بس اس سے تجاوز بھی مت کرنا. یہ شریعت مطہرہ کا حسن ہے کہ مقتول کی بھی رعایت لیکن قاتل کی بھی رعایت. مقتول کی رعایت یہ ہے کہ بھئی جرم ثابت ہو گیا, بیچارہ ناحق مرا ہے, اس کو بدلہ ملنا چاہیے, وارث بدلہ لیں گے. اور وہ اگر چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں, وہ چاہیں تو دیت لے سکتے ہیں, چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں, انہیں اختیار دیا گیا ہے. لیکن اگر وہ اصرار کریں کہ نہیں بھئی قتل کیا ہے لہذا ہم بھی قتل کریں گے, تو قتل کے بدلے قتل کا حق ہے, لیکن ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ اس پر زیادتی نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کی ناش کی بے حرمتی کریں یا قتل کرنے سے پہلے اس کو اضافی طور پر ماریں پیٹیں یا اعضاء کو کاٹیں, تو اس سے بھی منع کیا گیا. یہ شریعت مطہرہ کا حسن ہے. مقتول کا بھی حق دلوایا جا رہا ہے, قاتل کو بھی زیادتی سے بچایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا گیا انہ کان منصورا, کہ دیکھیں یہ شریعت نے اس کے ساتھ کتنا تعاون اور مدد کا معاملہ کیا. یہ تو مدد کیا ہوا ہے کہ اگر ان کا آدمی قتل ہوا ہے تو ان کو حق دیا جا رہا ہے, ان کی شریعت کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے. اور جو حکمران ہیں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کا ساتھ دو, انہیں انصاف دلانے میں ان کے ساتھ کھڑے رہو. اس اعتبار سے فرمایا گیا انہ کان منصورا. اور اگلی ہدایت کی گئی ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ, کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. یہ بڑی نازک چیز ہے. ہمارے یہاں عموماً گھروں میں انتقال ہو جاتا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, اب ایک کاروبار ہے, بڑے تو سب کاروبار کو دیکھ رہے ہیں, سنبھال رہے ہیں, چھوٹوں کا کوئی دخل نہیں ہے.
اور اب وہ بڑے شریعت کے مطابق کام نہیں کرتے، خرچ حساب سے نہیں اٹھاتے، جو وراثت کا مال ہے اس کی تقسیم وقت پر نہیں کرتے، جہاں جیسے دل چاہتا ہے ویسے خرچ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے اس میں نابالغ بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ جو نابالغ ہو وہ یتیم ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے تھے، نابالغ تھے، یہ یتیم ہے، یتامہ ہے، ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں تو یتیم نہیں ہے، لیکن کسی یتیم کی کفالت کسی نے کر لی، اب اس کے خاندان والوں نے کہا بھائی یہ مال بھی آپ سنبھالیں، اس کا یتیم کا، یہ جو کچھ بھی اس کا حصہ تھا یہ بھی ہم نے آپ کے حوالے کیا، اب آپ اس کی پرورش کریں، اس کو سنبھالیں۔ تو فرمایا حکم یہ ہے کہ اس کے مال کے بارے میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرے۔ قرآن مجید میں اس پر بڑی سختی آئی ہے۔ عام طور پر وراثت میں یہ گڑبڑ عام ہو گئی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں، لین دین اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تقریبات میں اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں، سب کے حصے میں وہ رقم بھی ڈال رہے ہیں، نابالغ کے حصے میں نہیں ڈال سکتے آپ نے چہلم کرنا ہے اپنی جیب سے کریں، شریعت تو اجازت بھی نہیں دیتی اس کی۔ آپ نے تیجا دسواں کرنا ہے اپنی جیب سے کیجیے آپ، یا جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی جیب سے کریں، جو مرنے والا ہے اس کے مال میں سے ان رسوم و بدعات کے لیے پیسہ کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اب کاٹ کر سب کے گلے میں ڈال دیا، بہنوں کے بھی، چھوٹوں کے بھی، بڑے کے بھی، یہ ہم نے تو ابا پہ خرچ کیا تھا، ابا بول کے گئے کہ خرچ کرنا، کب بولا تھا ابا نے؟ بلکہ تم غلط کرو گے انہیں قبر میں تکلیف پہنچے گی، میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ سے، انہیں قبر میں تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ جو نابالغ ہے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی جیب سے کریں، نابالغ کے اوپر جو کام اپنی ذمہ داریوں سے کیے اس پر اس کا خرچہ ڈالنا یا حصے میں اسے شریک کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی نیا کام کیا، نقصان ہوا تو بھائی اس کے حصے میں آپ نقصان نہ ڈالیں، اس کی رقم امانت تھی، اس کی رقم امانت تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو بٹھا کر اجازت لی، ہم فلانی چیز خرید لیں یا فلاں کام کر لیں، تو سب نے کہا کر لیں۔ یاد رکھیں نابالغ کی اجازت کا شرعاً اعتبار نہیں ہے، اسی لیے منع کیا گیا نا، چھوٹے بچے کا ہدیہ بھی نہیں لینا چاہیے، چھوٹے بچے کے ہدیے سے منع کیا گیا۔ منع اگر کوئی بچہ ہے اور وہ لا کر آپ کو کہتا ہے یہ سوٹ آپ لے لیں، میں اپنی طرف سے لایا ہوں، تو نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ابھی عقل و بلوغ کی حد کو پہنچا نہیں ہے، یہ تصرفات میں آزاد نہیں ہے۔ ہاں اس کا بڑا اگر اپنی خوشی سے پیش کرے کہ یہ دے بچہ رہا ہے لیکن ہے میری طرف سے، آپ لے لیجئے، اب لیا جا سکتا ہے، تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ نقصان کرتے ہیں، ان چھوٹوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ یا وراثت انہوں نے تقسیم نہیں کی اور بڑوں کے ہاتھ میں وہ وراثت خرچ ہو گئی، ضائع ہو گئی، انہوں نے اپنی مرضی سے اسے اڑا دیا، نقصان میں ان بیچاروں کو بھی ڈال دیا، ان پر بھی ڈال دیا، یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کا حق روک لیا۔ یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے، جیسے زنا کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، یہاں بھی کم و بیش وہی بات ہے، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، یہاں بھی وہ نہیں فرمایا گیا کہ یتیم کا مال مت کھانا۔ میرا خیال ہے بات سمجھ رہے ہوں گے آپ، یعنی حساس معاملہ ہے، اسی لیے ایک مقام پر فرمایا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اور ان قریب جہنم میں بھی جائیں گے۔ بڑی نازک بات ہے، یا تو یتیم کی کفالت نہ کرے، ذمہ داری نہ اٹھائے، اور اگر اٹھائی ہے تو پھر ایک ایک پائی کا خیال کرے، ایک ایک پیسے کا خیال کرے، پھر اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی گھر میں یتیم رہتا ہو اور وہ دکھ اور تکلیف اور بھوک سے روئے، یعنی گھر والے اس کا خیال نہیں کرتے، کفالت کر لی لیکن اس کی ضروریات کا خیال نہیں کرتے، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اس گھرانے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور وہ بیچارہ زیادتی اور ظلم کی وجہ سے روتا ہو، حالانکہ اتنی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آتا ہے یہ یتیم کی کسی نے کفالت کی ہے، اب اسے تو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا صرف یتیم کے سر پر جو دستے شفقت پھیر دے،
سر پر جیسے ہاتھ پھیرتے نا محبت سے، دستے شفقت پھیر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال گزریں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائیں گے. دیکھیں یہ یتیم کا معاملہ ہے تو قریب بھی نہ جائے، اس کے مال کو اپنا مال نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے ہی تو بچے ہیں، ہم نے محنت کی ہے. ہمارے شہروں میں اور ہمارے معاشرے میں غلط فہمی بڑی پائی جاتی ہے. باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ اولاد جوان ہیں اور کچھ چھوٹے بچے ہیں. جو بڑے ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ابا کے بعد کاروبار بھی ہم نے سنبھالا، کام بھی ہم نے دیکھا، چلاتے بھی ہمیں، تو بالعموم یا تو سارا ترکہ وہ لے جاتے ہیں یا بڑا حصے پر جائیداد کے اور ترکے کے قابض ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے محنت سے بنایا ہے. تم نے کون سی محنت سے بنایا ہے؟ باپ چھوڑ کر گیا ہے. اگر باپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اس کی معاونت کی تھی، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے. لیکن تعاون اور معاونت کی وجہ سے کسی کی ملک ثابت نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے ایک بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، ابا کا انتقال ہوا، اب سارے کاروبار کا یہ آٹومیٹک مالک بن گیا. یہ مالک نہیں بنے گا. اس کے حق میں ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی. اگر یہ تصور ہے تو غلط ہے. وہ کہتے جی ہم بڑے تھے، ہم نے بنایا تھا، ہم نے کیا تھا، ان چھوٹوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو کوئی محنت نہیں کی، ان کو تو مفت میں مل رہا ہے. صاحب مل تو آپ کو بھی مفت میں ہی رہا ہے، اس لیے کہ ملکیت آپ کی بھی نہیں تھی. ملکیت نہ ہونے میں چھوٹا اور بڑا برابر ہے. یہ باپ کی ملکیت ہے جو مرنے کے بعد اب پیچھے والوں میں اور اولاد میں تقسیم ہو رہی ہے. اس تصور سے بھی چھوٹوں کا حق کھا لینا کہ ہم ساتھ تھے، ہم نے کاروبار کیا، ہم نے وقت لگایا ہے، ہم نے محنت کی ہے، تو تجربہ یہ ہے جو ساتھ رہتا ہے فائدہ بھی وہی اٹھاتا ہے. بھئی خرچی بھی اسے ملتی ہے، پیسے بھی وہ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے گلے تک اسی کی رسائی ہوتی ہے. کتنی مراعات ہیں، کتنے فائدے ہیں، کاروبار سے براہ راست وہی لیتا ہے نا. تو آپ نے اگر محنت کی تو ظاہر ہے اس کام سے نفع بھی آپ کو حاصل ہوا. لیکن وراثت کا معاملہ بہت سیدھا اور واضح ہے. اور وہ کیسا ہے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹا ہو وہ بھی شریک ہے، بڑا ہو وہ بھی شریک ہے، لڑکا ہو وہ بھی شریک ہے، بیٹی اور لڑکی ہے وہ بھی اسی طرح سے شریک ہے.